بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل اس پر بات ہوئی تھی کہ اس وقت امت مسلمہ اور عالم اسلام ایک پانچویں سقوط کی دہانے پر کھڑا ہوا ہے، اور اس میں آخری جو مورچہ ہے وہ پاکستان ہے۔ تو پاکستان پر، پاکستانیوں پر، یہاں کے مسلمانوں پر، یہاں کی قیادت پر، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے وہ حکمران ہوں یا سیاستدان ہوں، ان سب پر بہت بڑی اور بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس نازک وقت کو سمجھیں، اور یہی وقت ہے سمجھنے کا۔ اور اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں جھٹکے دے کر، مختلف تنبیہات کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہے ہیں، جگا رہے ہیں۔ اگر ہم نہ جاگے خدا نخواستہ تو بہت نقصان ہوگا، بہت۔ یہ جو میں نے 4 مثالیں دی تھیں، سقوط بغداد کی، سقوط اندلس کی، سقوط دہلی کی، سقوط خلافت عثمانیہ کی، تو یہ سقوط ایک دم نہیں ہوا ہے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو حالات تھے، جو مسلمان تھے، ان کو مختلف مواقع میں جھنجھوڑا، اور چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہے تاکہ لوگ واپس آ جائیں، لوٹ آئیں، لیکن لوگ بے حس رہے۔ لوگوں میں یہ جو 4 سقوط ہیں، اس میں جو قدر مشترک ہے وہ آپس کا اختلاف، بے حسی، بے حس ہو جانا، اور مایوسی پھیلانا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑنا، اور مسلمانوں کو جو اجتماعی نظم تھا، جسے ریاستی نظام کہتے ہیں، اس نظام کی قدر نہ کرنا، ناشکری کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر عذاب آیا۔ بے حسی کتنی تھی؟ اس حد تک بے حسی تھی کہ بغداد کا جب محاصرہ کیا ہلاکو خان نے، تو اس نے سوچا کہ تو خلافت ہے اور بہت بڑی خلافت ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہمارا حملہ ناکام ہو جائے۔ وہ موصل شہر، موصل ایک علاقہ تھا، ابھی بھی ہے، وہاں 2 چیزیں بہت زیادہ اچھی بنتی تھیں۔ ایک آلات حرب، ہتھیار بہت اچھے بنائے جاتے تھے، اور دوسرے آلات موسیقی، گانے بجانے کے آلات، ساز و سامان، یہ چیزیں بہت اچھی معیاری بنتی تھیں۔ تو موصل کا جو گورنر تھا وہ خلافت سے الگ ہو گیا تھا، اس نے اپنی الگ حکومت قائم کر لی تھی۔ تو ہلاکو خان نے وفد بھیجا موصل کے گورنر کے پاس کہ ہمیں ہتھیار آپ سے خریدنے ہیں۔ تو ایک وفد ہتھیاروں کی خریداری کے لیے گیا، اور دوسرا وفد بغداد سے گیا جو آلات موسیقی خریدنے کے لیے، گانے بجانے کے آلات خریدنے کے لیے۔ تو ایک ہی وقت میں 2 وفد گئے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی بے حسی تھی۔ اس وقت میں تو وہ ضروری تھا کہ وہ اکٹھے ہوتے، مشاورت کرتے، توبہ استغفار کرتے، اپنے دفاع کا انتظام کرتے، اپنے ہتھیاروں کو تیار کرتے۔ اور جب ہلاکو خان نے حملہ شروع کیا تو اس اتنے قریب آ گئے تھے حملے میں کہ تیر جو ہے وہ دربار خلافت میں وہاں جو مجرے ہو رہے تھے، جو گانے بجائے جا رہے تھے، تو تیر جو ہے وہ اس کنجری کو لگا جو ناچ رہی تھی۔ تو اس کی بجائے کہ اس کا دفاع کرتے، انہوں نے وہ کھڑکی جو تھی اس کو کہا کہ اس کو بند کر دیا جائے تاکہ تیر نہ آئے باہر سے۔ تو اس حد تک بے حسی ہو جاتی۔ تو ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، تو ہمیں بھی بہت اس کا اندیشہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے واقعات دنیا میں ہو رہے ہیں۔ غزہ کے لوگ، مسلمان چیخ رہے ہیں ایسی، اور اس کی آپ فریاد سنیں، آپ سن نہیں سکتے۔ ہندوستان میں کیا حالات ہیں، کشمیر میں کیا حالات ہیں۔ ہم ان سب حالات سے آنکھیں بند کیے ہوئے آپس میں ہم گتم گتا ہیں، لڑ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کئی خاتون نے پوچھوایا ہے کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو ہمیں ہدایات ہیں، اور ہم اگر دین پر عمل کر لیں تو مردوں کے لیے، خواتین کے لیے، بوڑھوں کے لیے، بچوں کے لیے، علماء کے لیے، قیادت کے لیے، لیڈرشپ کے لیے، کاروباری لوگوں کے لیے ایسے موقع میں ہدایات موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے مجالس میں اس پہ بات کروں گا انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک،
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم. www.darsequran.com